وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور محبوب سارے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور آج ہم انہی کے نقش قدم پر چل کے اور انہی کے امتی ہیں۔ حضور کا امتی ہونا بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کوئی عام بندے ہم نہیں ہیں، بلکہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ حالانکہ کتنے ایسے نبی تھے جو حضور کی امت میں آنے کے لیے ترسے، کتنے ایسے نبی تھے جو کہتے تھے آقا بس ایک بار آپ کی امت میں آنے کا موقع دیجیے۔ تو ہم کو بڑا سستا سودا مل گیا ہے کہ ہم حضور کی امت میں آ گئے۔ حضور طائف کے میدان میں جب دعوت دینے کے لیے جاتے تھے نا، لوگ پتھر مارا کرتے تھے، لوگ حضور کو پتھر مارا کرتے تھے۔ طائف کا میدان ہوتا تھا، حضور کہتے تھے مجھے تو پتھر مار لیے، مدینے والے کو مت بتانا کہ ہم نے حضور کو پتھر مارے تھے۔ اور حضور سے فرشتے کہا کرتے تھے، صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور آپ تو رحمت بنا کے لیے بھیجے گئے ہو، آپ ایک بار ہاتھ اٹھا لیجئے تاکہ جن پہاڑوں کے بیچ میں آپ کو لوگوں نے پتھر مارے ہیں، انہی پہاڑوں کے بیچ میں یہ لوگوں کا ایک کچوما نکل جائے۔ حضور نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور حضور نے اتنا ہی کہا ہے کہ مولا ان سب کو ہدایت دے دے۔ یہ میرے نبی کے جملے ہیں، میرے نبی نے ایک بار کہا یا اللہ ان سب کو ہدایت دے دے، اور وہ طائف والے ان میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور کچھ ویسے کے ویسے رہے۔ اور حضور نے جو بچیوں کی زندگیوں کو بچایا تھا، اس کے حوالے سے میری ماں اور بہنیں توجہ دیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور میٹھے دیوانوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی تھے جو روز آیا کرتے تھے، حضور کی محفل میں بیٹھ جایا کرتے تھے، چپ چاپ آ کے ایک سائڈ میں کونے میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ حضور نے ایک دن ان سے پوچھ لیا کہ یار تو آتا ہے چپ چاپ آ کے بیٹھ جاتا ہے، تجھے کوئی تو آتا ہے نہ تو بات کرتا ہے، سارے صحابہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی کہتا ہے میرے آقا بات بڑی لمبی ہے، توجہ چاہوں گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کو اس نے کہا ہے بات بڑی لمبی ہے، اس نے کہا بتا تو صحیح۔ وہ کہنے لگتا ہے حضور میری شادی ہو گئی تھی، شادی کے کچھ سالوں بعد میں کچھ تجارت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہوں۔ جب میں گھر سے نکلا تھا، میں اپنی بیوی کو کہہ کر گیا تھا اگر بچہ پیدا ہو تو اس کی اچھی پرورش کرنا، اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کو زندہ غرغور کر دینا، اس کو زندہ ہی دفن کر دینا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ہمارے آقا نہیں تشریف لائے تھے، جس وقت بچیوں کی زندگیوں کو بحال کر دیا جاتا تھا، جس وقت بچیوں کی زندگیاں نہیں تھی، جس وقت لوگ بچیوں کو کچھ سمجھا نہیں کرتے تھے، جس وقت عورتوں کی عزت نہیں تھی، جس وقت عورتوں کا وقار نہیں تھا، جس وقت اس وقت کا یہ واقعہ ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے نبی اس وقت تشریف نہیں لے کے آئے تھے۔ کہا ٹھیک ہے، بیوی نے کہا جیسا آپ کا حکم ہے میں ویسے ہی کروں گی، اگر بچی پیدا ہوئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گی، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو میں اس کی پرورش کروں گی۔ وہ اپنی تجارت پہ نکل جاتا ہے۔ اپنی تجارت میں جب وہ نکل گیا، نکلنے کے بعد اس کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی اس ماں کے اندر کہ میں اپنی بچی کو زندہ دفن کر دوں، اتنی ہمت اس کے اندر نہیں تھی کہ اپنی بچی کو میں زندہ گڑھے میں ڈال دوں، اتنی ہمت اس کے اندر نہیں تھی کہ میں اس کو زندہ قبر میں ڈال دوں۔ اس نے کہا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس بچی کو اس نے اچھی طریقے سے پرورش کی ہے، جس کی آج میری ماں اور بہنیں جو یہاں موجود ہے دنیا کے اندر، وہ میرے نبی کا صدقہ ہے، وہ آمینہ کے لال کا صدقہ ہے جس نے بچیوں کی زندگیوں کو بچایا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، جب اس نے کہا ہے اپنی عورت کو پہلے ہی بول کر گیا تھا کہ اگر بچی پیدا ہو تو دفن کر دینا، اس عورت کو اس کی ماں نے بچی کی اچھی طریقے سے پرورش کی ہے۔ پرورش کرنے کے بعد جب اس کا گھر والا واپس آتا ہے تو بچی کو اپنی کسی سہیلی کے گھر بھیج دیتی ہے، اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ اگر میں اس لیے آپ کو اس گھر بھیج رہی ہوں، اگر میرا شوہر آئے گا تو میں اس کو یہ کہہ دوں گی کہ یہ آپ کی بچی ہے۔ اس کے یہ جملے تھے۔ جب اس کا شوہر واپس آتا ہے، واپس آ کر کہتا ہے بچی پیدا ہوئی تھی یا بچہ پیدا ہوا تھا، بچی پیدا ہوئی تھی، میں نے اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، میں نے اس کو قبر میں ڈال دیا تھا۔ وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آ کر بستر پہ لیٹ جاتا ہے۔ صبح جب رات ہوتی ہے سو جاتا ہے، صبح کیا دیکھتا ہے اس کے آنگن میں چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے۔
सुबह वो क्या देखता है कि उसके आंगन में छोटी सी बच्ची खेल रही है। उसके बाद वो क्या देखता है, वो पूछता है कि बच्ची किसकी है। वो बच्ची उसको बड़ी प्यारी लगती है, उसके दिल में ये बच्ची उतर जाती है, उसको अपनी तरफ बुलाता है, उसके माथे को चूमता है, उसके हाथों को चूमता है। हालांकि अभी तक उसको पता नहीं था कि ये मेरी बच्ची है। उसके बाद उस औरत से पूछा है कि ये बच्ची किसकी है। वो कहती है कि ये मेरी सहेली है, ये उसकी बच्ची है। कहा ठीक है, उसकी बच्ची है। अब जब कुछ दिन गुजर जाते हैं, 10-15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, 25 दिन गुजर गए। मौलवी ने लिखा है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं। गुजर जाने के बाद वो जब बच्ची परवरिश करती गई, उसके बाद एक दिन वो अपनी बीवी से कहता है अगर हमारी भी बच्ची होती, अगर एक हमारी भी बच्ची होती तो मैं उसको भी इसी तरह गोदी में संभाल के रखता। उसने फिर कह दिया ये आप ही की बच्ची है, ये मेरी बच्ची नहीं है, ये आपकी बच्ची है। ये जिसने जन्म लिया था, मैंने उसको कब्र में नहीं डाला था, मैंने आपको बताया नहीं था। वो कहता है इतने में उसका गुस्से से लाल हो जाता है। लाल होने के बाद पूरी तरीके से जब वो लाल हो गया, लाल होने के बाद उसने कहा है मेरी बच्ची कैसे हो सकती है, मैं तो किसी को मैं इस बच्चे की शादी करनी पड़ेगी, इसको दहेज देना पड़ेगा। उस बच्चे को कहता है मैं नहीं रखूंगा। उसके बाद जब उसने कांधों पे उठाया, उठाने के बाद रेगिस्तान में लेके चला गया है। वो रेगिस्तान में लेके चला जाता है और वहां जाके थोड़ी दूर चलता है। बच्ची पूछ रही है अब्बू जान कहाँ जा रहे हैं। अब्बू जान आपके कपड़ों पे मिट्टी लग रही है। ये बच्चियों की शान है जो बाप की इज्जत किया करती हैं, ये बच्चियों के वकार है जो बाप की इज्जत किया करती हैं। वो कह रही बाप, वो अपने अब्बू से कह रही है कि आपके कपड़ों पे मिट्टी लग रही है, जरा इसको साफ कर लीजिए। उस बाप कहता है कोई बात नहीं। बाप को पूछते जा कहाँ रहे हैं, ये तो बता दो। वो बाप कहता है कि बस थोड़ी दूर और है, हम तेरे लिए खिलौने लेके वापस आ जाएंगे। इतनी दूर जाना था। एक रेगिस्तान आ जाती है। रेगिस्तान आने के बाद बच्ची पूछती है अब्बू जान कहाँ जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो। कहा थोड़ी दूर और चलो। थोड़ी दूर के बाद जब पास चले जाते हैं, अब वहां तो दरख्त होता है, दरख्त के नीचे उसका मुंह खड्डा खोदने लग जाता है। जब पूरी तरीके से उसने खड्डा खोदा है, खड्डा खोदने के बाद बच्ची को उसके अंदर डाल देता है। अल्लाह अकबर। जब उसको बच्ची के अंदर डाल दिया, बच्ची बोल रही है अब्बू जान मुझे इसमें क्यों डाल रहे हैं, मैंने क्या जुल्म किया है, मैंने क्या जुल्म किया है, मेरी क्या गलती है, मेरी क्या सजा है। तो बच्ची कहती, वो बाप कहता है नहीं नहीं मैं तुझे इसके अंदर डाल दूंगा। हालांकि वो वहां तक उसको दफन कर देता है। बच्ची को उसने दफन कर दिया और बच्ची ने लाश में चीख मार कर कही कि हमारी जिंदगियों को बचाने वाला कोई आएगा। या अल्लाह कब भेजेगा तू जो हमारी जिंदगियों को बचाएगा। मैं तो आज जा रही हूं, लेकिन मेरी आने वाली बहनों का क्या बनेगा। मैंने तो अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है, मेरे मौला भेज ऐसा कोई जो हमारी भी जिंदगी बचाए। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया। जब आका आए तो बच्चियां भी कह रही थी मरहबा अहलन व सहलन, बूढ़े भी कह रहे थे मरहबा व अहलन व सहलन, नौजवान भी कह रहे थे मरहबा व अहलन व सहलन। बच्ची जब ये वाकया मेरे नबी ने सुना है, सुनने के बाद हुजूर की आंखों से पानी चलने लग जाता है। हालांकि दाढ़ी भी भीग चुकी थी, सहाबा भी रो रहे थे। उसके बाद आज जो मेरी माँ और बहनें जिंदगी गुजार रही हैं, मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि हज़रत फातिमा की जिंदगी को पढ़ लिया करें। हज़रत फातिमा वो थी जो अपने सर से चादर नहीं उतारा करती थी। हज़रत फातिमा तो ज़ारा वो थी जो आबिदा थी, जाहिदा थी, जिन्होंने जिंदगी में एक सेकंड भी कज़ा नहीं हुआ है। हालांकि रब को तो यहाँ तक कहा करती थी मौला तेरी रातें छोटी है, मेरे सजदे लंबे हैं। क्या कहा करती थी कि अल्लाह तेरी रातें छोटी है और मेरे सजदे लंबे हैं। ये फातिमा की जिंदगी है। मेरी माँ और बहनों, एक बार हज़रत फातिमा को ज़ारा की जिंदगी को पढ़ लीजिए और अपने आप को सुधारने का मौका दीजिए और अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए। ये हुजूर की जिंदगी है जनाते वाला, ये नबी की बेटियां हैं। नबी की बेटियां जितनी भी हैं, नबी ने ऐसा उनकी ऐसी तरबियत की है, ऐसी तरबियत की है, ऐसी तरबियत आज तक किसी माँ ने किसी बेटी की तरबियत नहीं की। ऐसी तरबियत हमारे आका ने अपनी बेटियों की है। तो मेरी माँ और बहनों, अपनी जिंदगी पे गौर करें और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमको भी गौर करनी चाहिए। आज हमारी अगर बेटियां घर पे होती हैं ना, मुंह नहीं चढ़ाना चाहिए। बेटियां भी हुआ करती हैं जनाब। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने किताबों के अंदर पढ़ा है, हालांकि कहीं तो सुना भी है कि जिसके घर पहली बेटी होती है वो ऐसे कर लिया करे कि जैसे रब उससे राजी हो गया। अगर किसी के घर में पहली बेटी हो जाती तो वो समझ लिया करे कि अल्लाह मुझसे राजी है।
اللہ مجھ سے راضی ہے۔ تو جس کے گھر بیٹیاں پیدا ہو ان کی بھی تربیت کرو، بیٹے پیدا ہو ان کی بھی تربیت کرو، ایک اچھی تربیت کرو اور عالم دین بناؤ۔ آج کے وقت میں جو ضرورت ہے، نظام الدین بھائی کو پتا ہے جس علاقے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں ادھر کے علاقوں کا کیا حال ہے، ادھر کے بچوں کا کیا حال ہے، ادھر کی دیوبندیت وہابیت اتنی پھیل چکی ہے کہ حد ہی نہیں ہے۔ تو اپنے بچوں کو ایسا عالم بنائیں، ایسا عالم بنائیں کہ آنے والی دنیا یاد رکھے کہ فلاں بندہ میرے بیٹے کو عالم بنا۔ ایسے بچوں کو ایسے کو تیار کریں، حالانکہ عالم بھی بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دیں۔ آئیے میں آپ کو محبت رسول کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اب ایسے کرنی ہے جناب والا جن کو حضور سے دن دیکھ کے محبت ہو گئی تھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی توجہ دیجیے، دن دیکھ کے حضور کو محبت ہو گئی، حضور سے محبت ہو گئی تھی۔ اب ایسے کرنی وہ تھے جن کی دعا رب رد نہیں کیا، ویسے کرنی وہ تھے جن کی دعا کبھی رب رد نہیں کیا کرتا تھا۔ میرے نبی نے یہاں تک کہا ہے کہ اے علی، اے عمر، اے فاروق، کبھی اویس ملا نہ میری امت کے لیے دعا کروا دینا، کبھی اویس مل جائیں تو میری امت کے لیے دعا کروا دینا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے جناب والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اویس کرنی کو محبت میرے نبی سے ہو جاتی ہے۔ جب نبی سے میرے اویس کو محبت ہو جاتی ہے، اویس کو محبت میرے نبی سے ہو گئی ہے۔ حالانکہ اویس نے ایک بار بھی میرے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، ایک بار بھی اویس نے چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ حالانکہ اویس کرنی نے میرے نبی کو ایک بار ہی نہیں دیکھا تھا، بن دیکھے محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دن ماں کے پیر دبا رہے تھے، کون دبا رہے تھے؟ اویس اپنی ماں کے پیر دبا رہے تھے۔ وہ بچے بڑے خوش نصیب ہیں جو آج کے ٹائم میں اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، وہ بچیاں بڑی خوش نصیب ہیں جو آج کے ٹائم میں اپنے ماں باپ کی قدر کیا کرتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنا لازم سمجھ لیجئے۔ چاہے آپ عالم کیوں نہ ہو جائیں، چاہے آپ مفتی کیوں نہ ہو جائیں، چاہے آپ محدث کیوں نہ ہو جائیں، ماں باپ سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ سے ہم لوگ بڑے نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ نے ہمیں جو عزت دی ہے، ہم جو دنیا میں آئے ہیں وہ ماں باپ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے۔ اور ماں نے جب ہمیں پیدا کیا تھا نا، اس ماں جب ہم دنیا میں کے اندر آئے تھے، جب ہم نے دنیا کے اندر قدم رکھا تھا، وہ ماں باپ کا ہم کبھی بھی احسان پورا نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی ہم تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اویس کرنی اپنی ماں کے پیر دبا رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ امی جان مجھے آج نبی سے ملنے کے لیے جانا ہے، امی جان مجھے نبی کو دیکھنا ہے۔ حالانکہ اویس کرنی کی جو ماں تھی نا نظام الدین بھائی، وہ اندھی تھی، اور توجہ چاہوں گا آپ کی، وہ اندھی تھی، آنکھوں سے ان کو کچھ نہیں دکھتا تھا، آنکھوں سے وہ دیکھ نہیں پاتی تھی۔ دو ہی گھر میں آدمی تھے، ایک یا ان کی ماں تھی یا ایک ان کے اویس تھے۔ اب اویس نے اپنی ماں سے کہا ہے امی جان مجھے حضور سے ملنا ہے۔ امی جان نے کہا ایسا کرنا بیٹا، آپ آج نہیں کل چلے جانا، اور کل جانا تو سورج ڈھلنے سے پہلے واپس آنا۔ کیا کہا کہ کل جانا تو سورج ڈھلنے سے، سورج چھپنے سے پہلے تشریف لے آنا۔ اب اس کے بعد اویس نے اپنے گھر سے بوری بستر اٹھایا ہے۔ اویس جب اپنے گھر سے چلا ہے، ماں کے کھانے پینے کا سامان رکھ کے چلا گیا ہے، اپنی ماں کو کہہ رہا ہے امی جان میں نے فلاں سامان وہاں رکھ دیا ہے، امی جان میں نے پانی وہاں رکھ دیا ہے، امی جان میں نے کھانا وہاں رکھ دیا ہے، میں شام تک پہنچ جاؤں گا۔ ویسے کرتے اپنے گھر سے چلتے چلتے جب پہنچتے ہیں قافلے کے ساتھ میں، قافلہ ایک جگہ رک جاتا ہے، رکنے کے بعد جب قافلہ وہی ٹھہر جاتا ہے، اویس نے کہا تھا یار ماں نے مجھے کہا بھی ہے کہ تم سورج چھپنے سے پہلے میرے گھر پہ واپس آ جانا، ماں کی کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اویس کرنی اپنے قافلے کے ساتھ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ جب قافلے کے ساتھ سے الگ ہونے کے بعد چپلیں ٹوٹ جاتی ہیں، حالانکہ بال تو بکھر جاتے ہیں، کپڑے پھٹ جاتے ہیں۔ مدینے میں جب پہنچ جاتے ہیں، جب مدینے کے اندر انٹر کر جاتے ہیں، اب اس کے بعد کبھی مدینے والے بچوں کے کبھی ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی ان کے پیر چوم رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یار اتنے خوش نصیب مجھے میرے آقا کے شہر میں رہتے ہیں۔
کتنے خوش نصیب ہو جو میرے آقا کے شہر میں رہتے ہو. بچوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. اب جانے کے جب آپ اندر جاتے ہیں, اندر جانے کے بعد کسی سے پوچھا ہے کہ یار نبی کہاں ملیں گے؟ کسی نے کہا مسجد نبوی میں ملیں گے. مسجد نبوی کے اندر جا کے پوچھا ہے کہ نبی کہاں ملیں گے؟ وہاں جا کے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ملیں گے. اب وہاں حضرت عائشہ کے حجرے میں جاتے ہیں. حضرت عائشہ کے حجرے میں جب تشریف لے کے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون؟ کہتا ہے اویس آیا ہے کرن کی سرزمین کہ اویس کرن کی سرزمین سے آیا ہوں. کہا کس سے ملنا؟ کہا نبی سے ملنا. کہا نبی تو نہیں, نبی نہیں مل سکتے. انہوں نے کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں نبی کو ملنے کے لیے. اگر نبی نہیں مل سکتے تو ان کا گھر تو دکھا دو. اگر نبی نہیں مل سکتے تو ان کا گھر تو دکھا دو. اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ نے ان کا دروازہ کھول دیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں پردے میں چلی گئی. میں پردے میں جا کر کیا دیکھتی ہوں کہ آنے والا کبھی حضور کے گھر کو دیکھ رہا ہے, کبھی دیواروں کو چھوم رہا ہے, کبھی حضور کے بستر کو چھوم رہا ہے. اتنا جب میں نے دیکھا ہے کہ لگتا تو کوئی مجنون جیسا ہی ہے. اس کی حالت تھی بڑی دیوانگی والی حالت تھی, دیوانہ ہوا پھرتا تھا. میں نے جب دیکھا ہے کہ ایسا حضور کا عاشق ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی تھی کہ ایسا عاشق تھا, ایسا عاشق تھا, کبھی حضور کے بستر کو چوم رہا تھا, کبھی حضور کی دیواروں کو چوم رہا تھا, کبھی حضور کے کمرے کو دیکھ رہا تھا. میں نے جب اس کو دیکھا ہے, جب وہ واپس اپنے گھر کو لوٹ رہا تھا, جب اپنے گھر کو پلٹنے لگا تھا, اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. میں نے جب دیکھا ہے, میں نے کہا کچھ دیر اور رک جاؤ, اگر اتنی ہی محبت ہے تو کچھ دیر اور رک جاؤ. اب سنو جناب, اس نے کہا ہے کہ میں تھوڑی دیر اور نہیں رک سکتا, کیونکہ میری ماں نے مجھے کہا ہے کہ جب سورج چھپ جانے سے پہلے واپس گھر آ جانا. ادھر ماں کی محبت تھی, ادھر نبی کی محبت تھی. جب واپس ہوئے نا ویسے کرنے, واپس چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی, اتنی محبت کرتے تھے حضور سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واپس گھر تشریف لے آتے ہیں, ویسے کرنے سے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. حضور نے آ کر پوچھا ہے اے عائشہ میرے بعد کوئی آیا تھا؟ اے عائشہ میرے بعد کوئی گھر پہ آیا تھا؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ حضور اتنا تو معلوم نہیں ہے کہ کون تھا, لیکن حالت دیوانگی والی لگ رہی تھی. اتنا تو معلوم نہیں تھا کہ کون تھا, لیکن حالت دیوانگی والی لگ رہی تھی. حضور نے پتہ کیا کہا تھا پلٹ کے, لگ رہا ہے آج ان گلیوں سے میرا اویس گزر کے گیا ہے. لگ رہا ہے کہ آج ان کے گلیوں سے میرا اویس گزر کے گیا ہے. واللہ قسم جب اویس اپنے گھر پہ تشریف لے کے آ جاتا ہے, اپنی ماں کو جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, ماں نے پوچھا ہے بیٹا اویس آ گئے ہو؟ کہا امی جان میں آ گیا ہوں. کہا نبی ملے؟ کہا نہیں ملے. ماں رونے لگ جاتی ہے, ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ماں نے گلے لگا لیا ہے, گلے لگانے کے بعد پوچھتی ہیں بیٹا کچھ دیر انتظار کر لیتے. کہا ہے امی جان آپ نے کہا تھا کہ سورج چھپنے سے پہلے آ جانا, میں آپ نے جو کہا تھا اس میں کیسے نافرمانی کر سکتا تھا. امی جان نے جب اس کو گلے لگایا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہے, مولا میں دعا یہ کرتی ہوں کہ لوگ تو مدینے والے کی باتیں کریں گے, مدینے والا خود میرے ویس کی باتیں کرے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور کی آمد, حضور کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, بتی بتی پھول پھول, یا رسول یا رسول, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. ایسی دعا دیجیے کہ میرے مولا لوگ مدینے والے کی باتیں کریں, مدینے والا خود ویس کی باتیں کریں. یہ میرے نبی جب اس ماں نے دعا دی, میں اگر آج کہہ دوں اتنی بڑی دعا آج تک کسی نے نہیں دی ہوگی. اور میرے ویس کو اتنا عشق تھا آقا سے, آپ بھی آقا سے اتنا عشق کریں, اتنا پیار کریں, اتنی محبت کریں, آپ دنیا میں بھی سنور جاؤ, آخرت میں بھی سنور جاؤ. اس کا اجر آپ لوگوں کو کل قیامت کے دن ملے گا. حضور اگر آپ کو حضور سے محبت ہو گئی, اگر آپ کو آقا سے محبت ہو گئی, حضور دنیا کی بھیڑ سے ہاتھ پکڑیں گے اور عاشق کی بھیڑ میں بھی آپ کا ہاتھ پکڑیں گے. سبحان اللہ, اور آپ کا یہاں ہاتھ پکڑیں گے اور محشر کی بھیڑ میں بھی آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہے آقا کی محبت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آقا سے محبت رکھیں, آقا کی تعریفیں کریں. جو بندہ آقا کی تعریف کرتا ہے نا, پھر خود خدا بھی اس کے لوگوں سے تعریفیں کرواتا ہے. اگر بندہ آقا کی تعریفیں کرتا ہے, اگر بندہ نبی کی تعریف کرتا ہے, تو خود خدا اس کی تعریفیں کرواتا ہے. جناب والا ہم آج دیکھ لیں کہ کون ایسا بندہ ہے جو آقا کی تعریف نہیں کرتا.
کون ایسا ہے جو آقا کی تعریف نہیں کرتا ہے؟ سبھی لوگ آقا کی گیت گا رہے ہیں. اگر ہم آج آئے ہیں تو آقا کا صدقہ ہے. میری ماں اور بہنوں کو زندگی ملی ہے تو وہ آقا کا صدقہ ہے. آج اگر کسی کو زندگی ملی ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہ آقا کا صدقہ ہے. اگر میرے آقا نہ ہوتے تو یہ سورج نہ ہوتا، یہ ستارے نہ ہوتے، یہ چمک نہ ہوتی، یہ کرسی نہ ہوتی، یہ لوح نہ ہوتے، یہ قلم نہ ہوتے. یہ سب آقا کا صدقہ ہے جناب والا. آج سنتے ہیں میرے آقا کون تھے، میرے آقا کا عشق کیسا تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے آدھی دنیا کو سونپا. اللہ پاک نے حضرت یوسف کو آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ کا کیا ہوا ہے، حضرت زلیخا نے حضرت یوسف کو جب دیکھا ہے، پہلی نظر حضرت یوسف پہ پڑی ہے، اور جب حضرت زلیخا کو دیکھ حضرت زلیخا سے کچھ باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد حضرت ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، اور حضرت زلیخا آتی ہیں اور آ کر عرض کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو ایک مرتبہ دیکھا ہے، اور آپ بڑے حسین چہرے والے ہیں، آپ کو اللہ پاک نے اتنا حسن دیا ہے. ایک مرتبہ آپ میرے گھر کے آگے سے گزر جائیں. اور میری دائیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کیسے دیوانے سے عشق کر لیا ہے. آپ نے اس کے ساتھ آپ نے اس کو ایک بار دیکھا ہے، اور آپ نے اس کو تو ایک ہی بار دیکھا ہے. ہم کو بھی تو دکھائیں وہ کیسا ہے، ہم کو بھی تو بتائیں وہ کیسا ہے. حضرت یوسف کیسے تھے جناب والا. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جب حضرت زلیخا کہتی ہیں کہ ایک بار آقا آ جائیے، ایک بار دائیوں کو دکھ لیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے گھر سے چلتے ہیں. چلتے چلتے جب دائیوں کے کمرے سے آگے سے گزرنے لگتی ہے نا، حضرت زلیخا نے ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے تھے، اور کاٹنے کے لیے ہاتھ میں چکو دے دیے تھے. اور کیا ہوا، جب حضرت یوسف علیہ السلام جب گزرے ہیں، گزرنے کے بعد ہاتھ میں جو سیب تھے، سیب کی جگہ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، سیب کا پتہ ہی نہیں ہے. حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر ادھر انگلیاں کٹ رہی ہیں. اب غور کریے، جب حضرت یوسف کو حسن اتنا تھا کہ انگلیاں کٹ سکتی تھی، تو میرا آقا ایسے حسن کا مالک ہے، اگر چاند کی طرف ایک انگلی کرتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے. اگر میرا آقا چاند کی طرف ایک انگلی کا اشارہ کرتا ہے اور چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ آقا کا عشق تھا، یہ آقا کا حسن تھا. آقا سے اتنی محبت کیجیے تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ. آج جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میں مخاطب ہو کر کہوں گا، نوجوان اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں. آج ہم نے فیس بک پہ ایک اسٹیٹس لگا کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ میرا دلہ ہر پروگرام میں ہوتا ہے، برا مت مانیے گا. آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی ایسی ہو چکی ہے، ہمارے نوجوان نمازوں سے دور ہیں، ہمارے نوجوان جمعے تک کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسی ہو چکی ہے، ہمارے نوجوان جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دوستوں کے چکروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ماں باپ کی عزت کرنا، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے گویا کہ اس میں خدا ناراض ہوتا ہے. ماں باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، اور اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا ناراض ہے. اگر ماں باپ راضی ہو گئے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے. تو ماں باپ کی عزت کریں اور اپنی زندگی کو ایسی طرف لے کے آئیں تاکہ آنے والی نسلیں ہیں نا، وہ بھی کہہ دیں کہ یہ بندہ یار حضور سے اتنی محبت کرتا تھا، ایسا عشق کرتا تھا، تاکہ تمہیں دنیا میں اچھائی سے یاد کرے. اور ہم جب قبر میں چلے جائیں تو قبر میں جا کر پتہ ہے حضور کیا کہیں، یار اس کو تو چھوڑ دو، یہ میرا ہے. حضور ایسا کہہ دیں کہ اس کو تو چھوڑ دیا جائے، یہ میرا ہے. ایسے عشق آقا سے کر لیں اور ایسی لو آقا سے لگا لیں جناب. اگر ہم نے آج آقا سے محبت کر لی ہے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اب سنیے آقا کا عشق کیا ہے، آقا کون. سنو، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی اور اس کا باپ اور بھائی اور شوہر جنگ میں شہید ہو گئے. صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھائی باپ شوہر جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں، اور جب شہید ہونے کے بعد عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے. کہاں سے؟ اپنے گھر سے نکلی اور جا کر مسجد نبوی کی گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی. گیٹ کے پاس جب جا کے کھڑی ہوئی نا، صحابہ سے پوچھا کہ میری نبی کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے. صحابہ نے کہا ہے کہ آقا کو کیوں ملنا ہے، اس وقت آقا کو کیوں ملنے آئی ہو. اس نے کہا ہے اگر میرا باپ بھائی شوہر جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، مجھے اتنا بتا دیجئے آقا تو سلامت ہیں، آقا کی زندگی کیسی. میرا باپ
میرا بھائی، میرا شوہر، حالانکہ میرا سارا کنبہ آقا پر قربان، بس اتنا بتا دیجئے کہ آقا کیسے ہیں، اتنا بتا دیجئے آقا کیسے ہیں۔ اسی کے متعلق ایک اور ارشاد ہوتا ہے، ایک مدینے کے اندر ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی، وہ بڑھیا کو کسی نے کہہ دیا تھا کہ یہاں ایک آدمی آیا ہوا ہے، وہ جب کسی کو دیکھتا ہے تو بندہ اس کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے گا، بندہ اگر اس کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر مسلمان ہو جایا کرتا ہے۔ وہ بڑھیا نے اپنا پوری بستر باندھا ہے، بستر باندھ کر روڈ پر کھڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہیں سے گزر ہوتا ہے۔ حضور نے پوچھا اماں جان کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا ہے میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے یہ میرا سامان اٹھا لیجئے اور اپنے ساتھ اپنے سر پہ رکھ لیجئے۔ یہ میرے آقا ہیں صدیق بھائی، جو اپنا سامان، بڑھیا کا سامان اپنے سر پہ رکھتے ہیں اور راستے سے چل رہے ہیں، چلتے چلتے جب اس کنارے کے جا کے پہنچ جاتے ہیں جہاں بڑھیا کو جانا تھا، وہاں جا کر کہتے ہیں بڑھیا تو کیوں آئی تھی وہاں سے؟ اس نے کہا ہے کہ وہاں ایک ایسا آدمی، وہاں مدینے میں ایک ایسا شخص ہویا ہے، آپ اس کے جنگل میں مت پھنس جانا، کا ایسا شخص آیا ہے جو اس کو دیکھتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے۔ کیا کہا کہ جو اس کو دیکھتا ہے نا وہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں وہی ہوں۔ آقا نے کیا کہا ہے؟ میں وہی ہوں جس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جایا کرتے ہیں۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضور واپس پلٹنے لگے نا، بڑھیا نے کہا اگر جا رہا ہے تو مجھے بھی کرنا پڑا۔ حضور نے کہا اگر آپ جا ہی رہے ہیں، بڑھیا نے حضور کے پیچھے پیٹھ دیکھی تھی جناب والا، بڑھیا نے اتنا کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ آقا کا حسن تھا، یہ آقا تھے جناب والا جو دنیا میں آئے تھے۔ دنیا میں جب میرے نبی کا نور، سب سے پہلے میرے نبی کا نور آیا ہے اور آخر میں میرے نبی آئے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا میرے نبی کو علم غیب نہیں ہے، میرے نبی تو وہ نہیں جانتے ہیں، میرے نبی کو اللہ پاک نے علم غیب نہیں دیا ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ وہ سنیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آقا ابو جہل کے پتھروں، ابو جہل کے ہاتھوں میں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ہاتھوں میں کنکریاں ہیں اور وہ کنکریاں جب آقا پر درود پڑھ سکتی ہیں، وہ آقا پر کلمہ پڑھ سکتی ہیں، تو کیسے میرے نبی کو علم نہیں؟ جب کنکریاں میرے آقا پر کلمہ پڑھ سکتی ہیں۔ ابو جہل شیطان آیا تھا ایک دن حضور کے سامنے اور آ کر پتا کیا کہتا ہے، حضور بتا دیجئے، بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آقا نے کہا تھا کہ میں خود بول کر بتاؤں یہ میں کیا ہوں، یہ خود بول کر بتائے کہ میں کیا چیز ہوں، میں خود بتاؤں یہ کیا، میں کیا چیز ہوں، یا یہ کنکریاں خود بولے کہ میں کیا چیز ہوں۔ ابو جہل پتا کیا کہتا ہے، کیا حضور کو کیا پتا ہے کہ میرے اندر ہاتھوں میں کیا ہے؟ حضور کو کیا معلوم کہ میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنکریوں سے خود پوچھو۔ ابو جہل کو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں کہ تو خود پوچھ، ہاتھوں میں یہ میرے سامنے بیٹھا نہیں، یہ کون ہے؟ جب ابو جہل نے کہا ہاتھ لگایا نا، پوچھا کون؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنکریاں خود بول رہی ہیں جناب والا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زندگی ہے میرے آقا کی۔ ہم جس کی امت میں آئے ہیں ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، حضور کے نام پہ جتنا ہو نوجوانوں لٹا دیا کرو، یعنی صدقہ میرے آقا کا ہے۔ یا جو لائٹیں لگی ہوئی ہیں، یا آپ کو بڑے بڑے گھر نصیب ہوئے ہیں، ماں باپ ملے ہیں، ماں بھائی بہن ملے ہیں، سب کچھ میرے نبی کا صدقہ ہے، سب کچھ میرے نبی نے دیا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم بھی نہ یہاں ہوتے۔ یہ میرے آقا کی زندگی ہے جو ہم نے سماعت کی ہے جناب والا۔ اب ایک لاسٹ بات اور سن لیجئے میری، اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حبیب یمنی کو جبل قبوس میں لے کے گئے تھے، کہاں؟ جبل قبوس میں لے کے گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اپنے لوگوں نے واقعہ اس کو بڑا سمجھنے کا پسند کرتے ہیں، یہ واقعہ سنا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جب حضور کو حبیب یمنی کو جب آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے تھے، حبیب یمنی کو جب حضور جبل قبوس میں لے کے جاتے ہیں، جبل قبوس میں حضور کو لے کے گئے، اور جب حضور حبیب یمنی کو جب جبل قبوس میں لے کے گئے اور جا کر عرض کرتے ہیں اے حبیب، اس کو دن تھا، مؤخرین نے لکھا ہے کہ 12 بجے کے ٹائم کے قریب دن تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو اس کے بعد جب حضور کو حبیب یمنی جب حضور کے پاس ہی کھڑے تھے اور حضور بھی کھڑے تھے، حضور نے فرمایا حبیب یمنی میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ حضور نے کیا کہا کہ حبیب یمنی میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں؟ حضور نے فرمایا حبیب یمنی نے کہا کر دیجیے۔
बीबी अम्मी कहते हैं कर दीजिए चांद के 2 टुकड़े। शैतान अबू जहल साथ है, उसकी पूरी जमात साथ है, और हबीब यमनी को साथ में लेके आया था हुजूर का इलाज करवाने के लिए, लेकिन मामला वहाँ उलट हो गया। हबीब यमनी भी हम सबक साथी था अबू जहल का, लेकिन हुजूर के पास जब आया है ना, हुजूर के जब पास आया और उसके बाद दिन बीच में सूरज था, सूरज को हुजूर ने ऐसे इशारा किया, सूरज डूब गया। हुजूर ने सूरज को ऐसे इशारा किया, सूरज एक तरफ हो जाता है, वहां से चांद निकल आता है। अब हबीब यमनी को कहा है कि मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत वाली उंगली को ऊपर उठाया है और चांद के 2 टुकड़े, हुजूर ने अपनी उंगली को उठा दिया और चांद के 2 टुकड़े कर दिए। हुजूर ने फरमाया हबीब यमनी अब इसको ऐसे रहने दो क़यामत तक या फिर जोड़ दो। हबीब यमनी कहते हुजूर फिर जोड़ दीजिए। हुजूर ने अपने हाथों को ऐसे किया है, चांद के 2 टुकड़े वापस। ये वो नबी हैं जिस पर पत्थर कलमा पढ़ते हैं। डॉक्टर इकबाल ने 2 मिसरों में बात खत्म कर दी थी कि वो पत्थरों को सजदा करते हैं। इकबाल, आज कुछ लोग हैं जो पत्थर को सजदा करते हैं, आज कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नबी हमारे, ये पत्थर हमारे खुदा है, माज़अल्लाह पत्थर हमारे खुदा है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि पत्थरों को सजदा करते हैं वो इकबाल, हम तो उम्मती उनको जिनको पत्थर दिए के कलमा पढ़ते, हम तो उम्मती उनके हैं कि जिनको पत्थर दे के कलमा पढ़ लेते हैं। हुजूर की जिंदगी थी। हुजूर फरमाते हैं कि जब मैं बचपन में अपनी अम्मी के साथ जाया करता था, जब मैं मक्के मदीने की तरफ तशरीफ लेके जाया करता था, मैं उन पत्थरों को आज भी पहचानता हूँ जो मुझ पर कलमा पढ़ा करते थे। मैं उन पत्थरों को आज भी पहचानता हूँ, उन दरख्तों को आज भी पहचानता हूँ जो मुझ पर कलमा पढ़ा करते थे। ये हुजूर की जिंदगी है जनाब वाला। हुजूर की जिंदगी को पढ़े, मेरी माँ बहनों की अज़र होगा। हज़रत फातिमा की ज़हरा की जिंदगी पढ़ें और पर्दे का एहतमाम करें। ये हमारी शरीयत में जो पर्दा आया है, इसकी अगर हमने हज़रत फातिमा की जिंदगी में एक छोटा सा वाक़या लास्ट में मफ़हूम अर्ज़ करके गुजर जाऊंगा। जब हुजूर ने सर सजदे में रखा था, हुजूर ने कहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, आका मेरी उम्मत को बख्श दीजिए। उसके बाद जब सारे सहाबा इकट्ठे थे, सारे सहाबा आ गए थे, लास्ट में जब उनकी कुछ चली नहीं तो हुजूर को जाके हज़रत फातिमा ने कहा था। हज़रत फातिमा कहती हैं अब्बा एक बार अपने सर को उठा लीजिए, आका ने आपकी उम्मत को बख्श दिया है। हज़रत हुजूर ने सर नहीं उठाया था सजदे से, और हज़रत फातिमा ने अर्ज की थी कि मौला आज तक फातिमा के चेहरे, आज तक फातिमा के सर का किसी ने बाल तक नहीं देखा है। आज ये फातिमा चादर उतारने से पहले मेरे अब्बा हुजूर की उम्मत को बख्श दे, वरना ये चादर मैं उतार दूंगी। उसके बाद जब गैब से आवाज आती है कि हमने हुजूर की उम्मत को बख्श दिया, हुजूर की उम्मत को हमने बख्श दिया है, ये गैब से आवाज आई थी। हज़रत फातिमा अभी तक हाथ अपना पास नहीं था सर के, तो हज़रत फातिमा की जिंदगी को पढ़ें और पर्दे का एहतमाम करें। और प्यारे इस्लामी भाइयों, आप हुजूर से मोहब्बत करें। निज़ामुद्दीन भाई ने माशाल्लाह ये महफिल बचाई है, अल्लाह पाक इस महफिल को कबूल फरमाए और